آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلكم تفلحون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور ایمان والیوں سب کو مخاطب کرتے ہوئے اس آیت میں جو بات فرمائی، جو میں نے ابھی پڑھی، وہ یہ ہے کہ اذا لقیتم فئة، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، کوئی گروہ تم پر حملہ آور ہو، تمہاری جان، تمہارا مال اور اس سے زیادہ تمہارے ایمان پر اگر کوئی حملہ کرنے لگے تو دو باتوں پر عمل کرنا۔ فاثبتوا، پہلی بات یہ کہ اس مقابلے میں مضبوطی سے ڈٹے رہنا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، شکست تسلیم مت کرنا، بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنا۔ فاثبتوا۔ دوسری ہدایت دی واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرنا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اگر صرف ان دو ہدایات پر تم نے عمل کر لیا تو تم کامیاب ہوگے، تمہارا دشمن ناکام۔ لعلکم تفلحون۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت ظلم اور کفر کی طاقتیں بھرپور طریقے پر ایمان والوں پر حملہ آور ہیں۔ یہ جو ابھی ہم تھوڑا بہت صبح شام کھا پی رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، اس سے یہ غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم انڈر اٹیک نہیں ہیں، ہم بدترین حملوں کی زد میں ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ کہ اس بے خبری سے اب نکل جاؤ۔ بہت دل دکھتا ہے اور ہمت کمزور ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے لوگوں کی اکثریت ابھی تک صورتحال کی سنگینی کو ٹھیک سے سمجھ نہیں رہی۔ اگر سمجھ نہیں ہوتی تو ہماری شادیوں کا انداز بدل گیا۔ مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس قوم کی شادی ہے جس قوم کے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ جیلوں میں ہیں، جس قوم کے کاٹ ڈالنے کی اسکیمیں بن رہی ہیں، جس قوم کو ایمان سے محروم کر دینے اور ان کو کفر اور شرک پر مجبور کر دینے کی دن رات پلاننگ ہو رہی ہے۔ شادیاں دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس قوم کی شادی ہے جو ساری مشکلات ختم کر کے اب عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہے۔ اذا لقیتم فئۃ، اگر تمہارا مقابلہ کسی قوم سے ہو تو مقابلہ اس وقت ہو رہا ہے، گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ کل کسی اور کی باری تھی، آج ہماری باری ہے، آئے گی کل کسی اور کی باری ہے۔ تو جب مقابلہ ہو، دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑے، تمہارے ملک کے کچھ لوگ تمہارے جان مال عزت آبرو اور ایمان کے دشمن بن جائیں، تو تم ایک کام یہ کرنا کہ فثبتوا، جمے رہنا ایمان پر، جمے رہنا، شرک اور کفر کو کسی قیمت پر قبول مت کر۔ جمنے کے بہت سے تقاضے ہیں۔ جمنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کا بچہ اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اگر آپ بے خبر ہیں تو یاد رکھیے آپ اپنی جگہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اکثر بچوں کو شرک پڑھایا جا رہا ہے، اور اکثر ہمارے ماں باپ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ جمے رہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ توحید پر، اسلام و ایمان پر اپنے بچوں کو مضبوطی سے جمائے رکھنے کی فکر کریں، ان کی تربیت ایسے کریں، ان کے دل میں ایمان کی عظمت کو بٹھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کو ایمان کی عظمت کے اور قیمت کے احساس سے بھر دیں۔ میں ایک واقعہ بار بار سنا چکا ہوں، پھر سناتا ہوں۔ گجرات میں جب زلزلہ آیا تھا، ہزاروں لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، پورے گاؤں ختم ہو گئے تھے۔ اس وقت میں بھی وہاں پہنچا تھا تاکہ میں 15-20 دن وہاں گزار کر ان مصیبت میں پھنسے ہوئے بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، ان کی خدمت میں کچھ حصہ لے سکوں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، جب ایسے ایمرجنسی حالات آتے ہیں تو مسلمان قوم
سب سے آگے نظر آتی ہے خدمت میں۔ ابھی جو لاک ڈاؤن کے حالات آئے، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہی ٹوٹی پھوٹی امت مسلمہ نے ہمارے اس ملک میں سب سے آگے بڑھ کر خدمت کا کام کیا؟ کوئی قوم دور دور تک دکھائی نہیں پڑ رہی تھی، سب سے آگے یہی ٹوٹے پھوٹے مسلمان تھے، جو یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے اس وقت کہ جن کی ہم خدمت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کسی فساد میں حصہ لیا ہو۔ سب بھول کر مسلمان ہر جگہ پورے ملک میں آگے بڑھ کر کھانا کھلا رہے تھے، راشن تقسیم کر رہے تھے۔ پچھلے رمضان میں مئی کا مہینہ، سخت دھوپ، روزے کی حالت میں جگہ جگہ مسلمان ان سڑکوں پر کھڑے ہوئے، کھانا لیے ہوئے، پھل لیے ہوئے، دودھ کے پیکٹ اور بسکٹ لیے ہوئے کھڑے تھے، اور جو لاکھوں مزدور بیچارے پیدل ہزاروں میل کا سفر کر کے جا رہے تھے، ان کو راستے میں یہی مسلمان، یہی اللہ کے رسول کے غلام ان کو کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کچھ مزدور وہ پیچھے رہ جانے والے اپنے مزدور ساتھیوں سے فون پر یہ کہہ رہے تھے کہ ان راستوں سے آنا جن راستوں میں مسلمانوں کے گاؤں پڑتے ہیں۔ صلاۃ و سلام ہو رحمت للعالمین پر۔ اس امت نے باوجود اس کے کہ ہم سب شرمندہ ہیں اللہ کے رسول کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ہم کو ہونا چاہیے، اس کے باوجود اے مسلمانوں، پورے ملک کے مسلمانوں، تم نے امید کے چراغ دلوں میں روشن کر دیا اور یہ یقین دلا دیا کہ اس امت سے مایوس مت ہو، اس کے حوصلے بڑھاؤ، اس کو دعائیں دو اور دعائیں لو، اس کے نوجوانوں کی پیشانیوں کو چومو۔ آج بھی ہیرے جواہرات آپ لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے کو معمولی مت سمجھنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی رحمت سے زیادہ مایوس بھی مت ہونا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ایک بار اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لو، 2 بار معافی مانگ لو، 3 بار معافی مانگ لو، اس کے بعد ان گناہوں کو یاد کر کے اپنا دل چھوٹا مت کرنا، یہ یقین کرنا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ اگر تم نے بار بار یہ سوچا میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی، اگر تم نے بار بار یہ سوچا تو کبھی اللہ کو غصہ بھی آ سکتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تم کو قرآن میں بار بار کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، تم مجھ سے بدگمانی کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں تمہارا ہوں، تم اگر میرے نہیں رہو گے تب بھی میں تمہارا رہوں گا۔ تم میری رحمت کو معمولی سمجھتے ہو؟ اس لیے مسلمانوں، پوری ملک کے مسلمانوں تک اللہ کرے میری فقیر کی یہ بات پہنچ جائے، ایک ایک مسلمان بھائی اور بہن، ایک ایک نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان سب تک یہ بات پہنچ جائے کہ تم کو اس ملک کو بچانا ہے۔ اپنے اوپر بھروسہ کرو، تم معمولی نہیں ہو، تم خاتم النبیین کے امتی ہو۔ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے وہ لڑکے اور لڑکیاں جو پردہ بھی نہیں کرتی، ہماری بچیاں، عزیز بچیاں جو جینس پہنتی ہیں، شرٹ پہنتی ہیں، جب قانون بنائے ہمارے ملک کی ظالم حکومت نے، ایسے قانون بنائے جو
کروڑوں بھارت کے رہنے والوں کی شہریت کے چھیننے کے مقصد سے بنائے گئے، تو کون لوگ نکلے تھے اس کے مقابلے کے لیے؟ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے لڑکے اور لڑکیاں نکلے تھے۔ میں محبت کا سلام بھیجتا ہوں نوجوان بچوں اور بچیوں کو، تم نے سر فخر سے اونچا کر دیا۔ تم کو اگر ہمارے جیسے کسی مولوی نے دیکھا ہو اور کبھی یہ کہا ہو کہ تم لوگ دیندار نہیں ہو، تو اے نوجوان بچوں اور بچیوں، ایسے مولویوں کو معاف کر دینا۔ اللہ بھی ایسے مولویوں کو شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کی توفیق دے۔ تم امت مسلمہ کا مستقبل ہو، تم امیدوں کا مرکز ہو۔ میں ایک زخمی لڑکی کو دیکھنے کے لیے گیا دلی میں، جس کو پولیس کی لاٹھیوں نے سر سے پیر تک توڑ دیا تھا، پورے بدن کی کئی ہڈیاں ٹوٹی تھیں، اس کے بچنے کی امید ہی نہیں تھی، پورے بدن زخمی تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، مولانا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کہا مولانا صاحب، میں آپ کے سامنے آج اقرار کرنا چاہتی ہوں کہ میں بہت گنہگار لڑکی ہوں، میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، رمضان میں کبھی نماز پڑھ لیتی تھی، کبھی گھر جاتی تھی تو ماں باپ کے ڈر سے ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ دو ایک نمازیں پڑھ لیتی تھی، لیکن جس دن سے پولیس کی لاٹھیاں میں نے کھائی ہیں مولانا، اس دن سے میری تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ یہ ہیں بچے ہمارے۔ اے اپنے کو دیندار سمجھنے والے لوگوں، کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی کو بے دین مت سمجھنا، کچھ پتہ نہیں دینداروں کا خاتمہ کیا ہوگا اور جن کو تم بے دین سمجھ رہے ہو ان کا خاتمہ کیا ہوگا۔ العبرۃ بالخواتین، محدثین نے باب باندھا ہے حدیث کی کتابوں میں، ان بابوں میں وہ حدیثیں نقل کی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی بھر کے اعمال کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا خاتمہ کس کیفیت میں ہوگا اس کے حساب سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ کیا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ کیا آپ کو کسی کو اطمینان دلایا ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اور کیا کسی نے بتایا ہے کہ ہمارے وہ بچے وہ بچیاں جو دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ یہ لڑکیاں تو پردہ بھی نہیں کرتے، یہ لڑکے تو اسموکنگ کرتے ہیں، پابندی سے نماز بھی نہیں پڑھتے، کسی نے بتایا ہے کہ ان کا آخری وقت میں ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ امید رکھو، دعا مانگو۔ یہ امت مسلمہ اللہ کے محبوب کی امت ہے، یہ کچھ دن کے لیے کوئی بھٹک بھی گیا تو حضور کے آنسو، حضور کے پیٹ کے پتھر، حضور کے فاقے، حضور کی بیٹیوں اور نوازوں کے فاقے، حضور کے گھر کا بجھا ہوا چولہا ان بچوں اور بچیوں کو ایمان اور تقوی کی طرف کھینچ لائے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پوری قوم کو یہ پیغام اللہ پہنچا دے کہ ہمیں اسلام اور ایمان پر قائم رہنا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ پلا دو۔ کس وقت بچوں سے کہی ہوئی کون سی بات کتنی مفید اور مؤثر ثابت ہو جائے گی کوئی کہہ نہیں سکتا۔ گجرات کے زلزلے کے موقع پر ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، اور اس موقع پر بھی ہمارے تبلیغ و دعوت کے ساتھیوں نے اور مدرسے کے اساتذہ نے اور سینئر طلبہ نے اس پورے زلزلے کے علاقوں میں کئی مہینے تک جس طرح خدمت کا کام کیا
اس نے یہ امید دلا دی کہ اپنے ان عزیز بھائیوں اور اس پیارے دیندار مجمع کو کبھی حقارت سے مت دیکھنا، مشکل کے وقت میں یہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ جو گشت تم نے کیے، جو تعلیم کے حلقے تم نے سجائے، جو چلے اور 3 چلے تم نے لگائے، جو مدرسے اور مکتب میں تم نے پڑھایا، جو مدرسے اور مکتب کے چلانے میں تم نے مدد کی، کسی استاد کو محبت سے دیکھا، کسی استاد کی تنخواہ میں مدرسے کی مدد کر دی، یہ سب بیکار نہیں جائے گا۔ کبھی نہ کبھی ان نیکیوں کی بدولت اللہ ایک ایک سے کوئی بڑا کام لے لے گا۔ اللہ بڑا ہے، اور اللہ جب کام لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو بعض وقت بہت چھوٹوں سے بھی بہت بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ اس جگہ پر ہم لوگ ایک جگہ پر پہنچے، وہاں یہ دیکھا کہ ہم سے پہلے کوئی اور سنگٹھن پہنچ چکا ہے اور وہ وہاں پر ریلیف کا کام بانٹ رہا ہے۔ تو ہم لوگ رک گئے کہ ذرا دیکھیں دور سے۔ تو جس چیز نے ہماری آنکھوں کو، نگاہوں کو پکڑ لیا وہ یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ لائن لگا کر ریلیف کا سامان لے رہے تھے، چاول، دال، آٹا، تیل، ایسے موقع پر جو بانٹا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے خود سیلاب کے موقع پر خدمت کا جو کام کیا تو آپ کو تجربہ بھی ہے کہ کیا ایسے موقع پر سامان دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس سامان کے باکسز تیار کیے ہوئے تھے اور وہ ایک ایک کو وہ باکس دے رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ لائن میں لگا ہوا ایک بچہ ہے جو کرتا پاجامہ اور ٹوپی میں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب اس کی باری آئی تو اس کو سامان دینے کے بجائے اس تنظیم کے ذمہ داروں نے اس بچے سے کہا بیٹا اوپر آؤ اسٹیج پر۔ ہم لوگ یہ سمجھے کہ بچہ چونکہ چھوٹا ہے تو اس کو انہوں نے وہ بھاری باکس دینے کے بجائے اوپر بلایا، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ باکس دینے کے بجائے ان لوگوں نے اس بچے سے کان میں کچھ کہا۔ ہم لوگ تو دور تھے تو ہم کو تو نہیں سنائی پڑا کہ کیا کہا۔ ہم نے اتنا دیکھا کہ وہ بچہ وہ بات سنتے ہی ایک دم سے اسٹیج سے کودا اور کچھ چلاتا ہوا بھاگا۔ اس نے مدد کا کوئی سامان نہیں لیا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا جلدی چلیں، اس بچے سے ذرا مل کر کچھ پوچھنا ہے۔ تو ہم لوگ پہنچے اور بچے سے ملے، بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ ہانپ رہا تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ پہلے اس کو کچھ کھلایا پلایا، اس کے بعد پوچھا بیٹے تم نے سامان نہیں لیا اور تم بھاگ گئے، ان لوگوں نے تم سے کیا کہا؟ تو اس بچے نے کہا کہ حافظ صاحب، یہ اس بچے نے کہا حافظ صاحب ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے تم ایک بار کہہ دو فلاں شرک کا نعرہ جو لگوایا جاتا ہے عام طور پر، وہ والا نعرہ لگا دو تو ہم تم کو خالی سامان نہیں دیں گے، تم کو ہم لے جائیں گے، اپنے یہاں رکھیں گے، پالیں گے، پڑھائیں لکھائیں گے، بڑا آدمی بنا دیں گے۔ تمہارے ماں باپ سب مر گئے، کیونکہ وہ بچہ جس گھر میں رہتا تھا وہ پورے گھر میں سب لوگ مر گئے، ماں باپ بھائی بہن سب زلزلے میں ختم ہو گئے۔ بچے نے کہا میں تو اس لیے بچ گیا کہ میں کھیت میں کام کرنے گیا ہوا تھا، اگر میں گھر میں ہوتا تو میں بھی ختم ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے جب وہ بات کہنے کو کہی تو مجھے بہت ڈر لگا
اور میں بھاگا. میں نے کہا بیٹے تم کچھ پکار رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہنے لگا حافظ جی میں کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا, اس کو پیار کیا. میں نے کہا بیٹا تم اتنے چھوٹے 10-11 سال کے بچے ہو, تم کو کس نے سکھایا؟ تو کہنے لگا وہ بچہ کہ ہمارے حافظ جی جو قرآن جن سے میں قرآن پڑھتا تھا, بلکہ یسرن القرآن پڑھتا تھا, وہ مجھ سے کہتے تھے بیٹا ایمان کا سودا کبھی مت کرنا, ایمان کا سودا کبھی مت کرنا. جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بات کہو تو میں ڈر گیا, اور مجھے حافظ صاحب کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ ایمان کا سودا مت کرنا. تو میں بھاگا کہ میں اگر یہاں رک گیا تو میرا ایمان چلا جائے گا. لا الہ الا اللہ کہتا وہ بھاگا. میرے دل نے نعرہ لگایا سلام ہو اس مکتب پر, سلام ہو اس حافظ جی پر, سلام ہو اس استاد پر, سلام ہو چھپر میں چلنے والے مدرسوں اور مکتبوں پر. ہمیں اور تم کو نہیں معلوم کروڑوں بھارت واسیوں کا ایمان ان مدرسوں اور مکتبوں نے بچایا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. یہ وقت ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہم میں سے ایک ایک کے ایمان کا امتحان ہونے والا ہے. ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کا امتحان ہونے والا ہے. اور یہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے. یاد رکھنا امتحان کے بغیر کامیابی کا رزلٹ اور مارک شیٹ ہاتھ میں نہیں آتی. اگر کامیاب ہونا ہم چاہتے ہیں تو امتحان تو دینا پڑے گا. ہاں اللہ سے ہم کو یہ مانگتے رہنا ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ہمارا ویسا امتحان نہ لیجیے گا جیسا آپ نے صحابہ کا لیا, نبیوں کا لیا, پچھلے ایمان والوں کا لیا, ایمان والیوں کا لیا. اللہ خباب کی طرح کا امتحان ہم نہ دے پائیں گے, حضرت خبیب کی جیسا کا امتحان ہم نہ دے پائیں گے. اللہ جن لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا جاتا تھا اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جل کے خاک ہو جاتے تھے, ہمارا امتحان ویسا مت لیجیے. جب حضرت خباب کو سولی پر چڑھایا گیا اور دونوں ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تو ان سے آخر میں پوچھا گیا ایک بات بتاؤ خباب, اب بھی یہ تمنا تو کرتے ہو گے نا تم کہ تمہاری جگہ پر محمد سولی پر لٹک جاتے, تم چھٹ جاتے. تو حضرت خباب نے جواب دیا سن لو بدبختو, میری چھوٹی سی انگلی میں محمد, میرے آقا محمد کی چھوٹی انگلی میں ایک پھانس بھی لگ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے, چاہے تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کرو. ہم ایسے امتحانوں کے لائق نہیں ہیں. اللہ ہمارا ایسا امتحان نہ لیجیے گا. اگر امتحان ضروری ہے, اس کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی, تو ہلکا پھلکا امتحان لے لیجیے گا. اور امتحان کے وقت میں ہمارے دل میں ہمت بھی ڈال دیجیے گا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. تو ایک ہدایت ہے مضبوطی کے ساتھ جمنے کی. اپنی گھر کی عورتوں سے آپ یہ باتیں کرو. عورتیں بالکل غافل ہیں, ان کے کان میں یہ باتیں پڑتی ہی نہیں ہیں. عورتیں ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہیں, یہ بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بنائی ہی اس لیے ہے کہ وہ گھر کی رونق و زینت بنے. مگر کیا ہماری عورتیں بی بی فاطمہ سے افضل ہیں؟ جب حضور گھر آتے تھے, دن بھر کی محنت کے بعد جب گھر میں آتے تھے تو بی بی فاطمہ دیکھتی تھی کہ میرے ابا پر کسی نے کیچڑ ڈال دی ہے, کسی نے مٹی ڈال دی ہے, کپڑے بھی خراب, چہرے پہ بھی مٹی کے آثار.
بی بی فاطمہ روتی جاتی تھیں اور اپنے ابا کے ہاتھ پیر چہرہ دھوتی جاتی تھیں، روتی جاتی تھیں، روتی جاتی تھیں۔ بی بی فاطمہ بار بار ان کے زبان سے نکلتا تھا کہ واہ کر بتا میرے ابا کتنے ستائے جاتے ہیں، اللہ کب تک ستائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول بیٹی کو تسلی دیتے تھے، فاطمہ دل چھوٹا مت کر، تیرے ابا پر اللہ نے بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ تیرے ابا کی اس ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنے بچوں کا ذہن سازی کرنی چاہیے۔ کیا پتہ وہ امتحان جو اس بچے کا ہوا تھا کل کو میرے آپ کے کسی بچے کا امتحان ہو جائے۔ اگر ہم نے پہلے سے ذہن نہ بنایا، پہلے سے عورتوں کو، بچوں کو، پوتوں اور پوتیوں، نواسوں اگر ہم نے ان کا ذہن نہ بنایا اور اچانک کوئی امتحان کا شکار ہو گئے وہ، تو پھر ایک بات تو یہ ہے کہ جمنا ہے، اور اس جمنے کے سلسلے میں ایک عملی ترکیب بھی بتانا چاہتا ہوں، مگر اس امید کے ساتھ کہ آپ عمل کرو۔ اور یہاں جو علماء بیٹھے ہیں، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، مولانا ساجد صاحب ہوں یا دوسرے حضرات، میں آپ سے آج یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پورے علاقے میں، بیلگام ضلع میں نہیں، ایک ایک تعلقے میں اور آس پاس کے اضلاع میں آپ مہینوں کے لیے جاؤ گے اور ایک ایک ایمان والوں کو منظم کر کے ان اعمال میں لگاؤ گے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو مدرسے سے چھٹی لینی پڑے تو یہ ہنگامی دن ہے، لینی چاہیے۔ یاد رکھنا یہ عام دن نہیں ہے، کام اسی لیے نہیں ہو رہا کہ کچھ لوگ فل ٹائم اپنا فارغ کر کے امت کو بیدار اور منظم کرنے کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ مہلت باقی ہے۔ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو تربیت دے رہے تھے، اس کے کچھ پہلو وہ ہیں جو شاید کھل کر زیادہ تر بیانوں میں نہیں آتے۔ ایک طرف تو مکی زندگی میں ظلم ہو رہا تھا، بے پناہ ظلم ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صحابہ کی تربیت یہ دے رہے تھے کہ تم غریبوں کی مدد کو بڑھاؤ، خوب خدمت کرو، خوب مدد کرو۔ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مدینے میں فرض ہوئی۔ بہت سے علماء کی زبان سے بھی میں یہ بات سنتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے، 100% جھوٹ ہے۔ زکوٰۃ کا متعین نصاب اور زکوٰۃ کن کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی، یہ 2 احکام مدینے میں آئے ہجرت کے بعد۔ لیکن زکوٰۃ کا مطلب اپنی کمائی کو مستحق حضرات بھائیوں اور بہنوں کی خدمت پر خرچ کرو، غلاموں کو آزاد کرانے پر خرچ کرو، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر خرچ کرو۔ یہ مکے میں پہلے دن سے، صرف مدینے میں کیا آیا کہ 2.5% اپنے بچت کا ضرور نکالنا یہ رکن اور فرض ہے، یہ مدینے میں آیا۔ مکی زندگی میں صحابہ کا حال یہ تھا، کوئی 80% لگاتا تھا، کوئی 90% لگاتا تھا۔
اپنی کمائیوں کو اپنے اوپر کم اور دوسروں پر زیادہ خرچ کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم۔ اب آپ خود سوچو کہ جو لوگ 70-80% لگانے کی ہمت کرتے تھے، جب ان سے مدینے میں کہا گیا ہوگا ہجرت کے بعد کہ 2.5%، 2.5% لگانا یہ فرض ہے، تو ان کو مشکل لگا ہوگا یا آسان؟ بتاؤ، ان کو لگا ہوگا گلے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ہاں جو علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے کہتا ہوں، اصول تفسیر جب پڑھائی جاتی ہے اور جو اس میں ناسخ منسوخ کا باب آتا ہے، نسخ کا، تو نسخ کی قسموں میں ایک یہ باب پڑھایا جاتا ہے کہ من اثقل الی اخف یا من اخف الی اثقل۔ پہلے حکم تھا مشکل، پھر کر دیا گیا آسان۔ پہلے حکم تھا آسان، پھر اس کو ذرا تھوڑا مضبوط کر دیا گیا۔ دو طرح کے احکام میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تھا مکی زندگی میں تربیت جو صحابہ کی ہوئی، وہ تو 70-80-90% مال دوسروں پر لگا دینے کی تربیت، یعنی ان کی گھٹی میں یہ پلا دیا گیا کہ یہ کمانا صرف اپنے لیے ہے ہی نہیں، یہ کمانا تو پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، ان کی خدمت کرو، تلاش کرو، اور تھوڑا بہت اپنے اوپر بھی لگا لو۔ اس مزاج کی وجہ سے جو قوم بنی، وہ قوم اللہ کے نزدیک اس لائق قرار پائی کہ اب تم مال کی محبت سے نکل گئے اور میرے بندوں کی محبت مال کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب تم ہمدرد بن گئے، اب تم غریبوں کے خدمت گزار بن گئے، اب تم اپنی کمائی کو دوسروں پر لگانے والے بن گئے، لہذا اب تم اس قابل ہو گئے کہ تم کو حکومت اور اقتدار دے دیا جائے۔ جاؤ مدینے، اب حکومت تم کرو گے، اس لیے کہ مجھے اب بھروسہ ہے تم پر، تم حکومت کے ذریعے سے دوسروں کے مال کو اپنے اوپر نہیں لگاؤ گے، تم حکومت کے ذریعے سے اپنے مال کو دوسروں ہی پر لگاؤ گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ شرط میرے عزیزوں، میری باتوں کو عام بیانوں کی طرح مت سنو، یہ ظلم مت کرو۔ میں اور اس سے زیادہ آگے کے الفاظ نہیں بولتا۔ جو باتیں میں عرض کرتا ہوں اللہ کے بندو، ایسے سنو جیسے دنیا سے جانے والا کوئی وصیت کرتا ہے۔ اپنے کمائیوں کا زیادہ حصہ، میں ہمت کر کے کہتا ہوں زیادہ حصہ یا کم سے کم آدھا حصہ یا کم سے کم 25% سماج کے غریبوں پر لگاؤ۔ صرف ہنگامی اور ایمرجنسی حالات میں ہم خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور حالات نارمل حالات میں ہم وہ خدمت کا کام روک دیں، یہ غلطی اب چھوڑ دینی چاہیے۔ اب خدمت ہماری مستقل پہچان ہونی چاہیے۔ جس طرح نماز ہماری پہچان ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی ہماری پہچان ہے، اور زکوٰۃ نام ہے خدمت خلق کے ایک سسٹم کا۔ یہ علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ دراصل زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق اسلام کا رکن ہے۔ سوشل ورک، سماج کی خدمت،
اور اگر ہم نے سلیقے کے ساتھ منظم طریقے پر خدمت شروع کی تو یاد رکھنا آدمی جس کے ساتھ احسان کرتا ہے حسن سلوک کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے۔ کاش کہ میرے اشاروں کو لوگ سمجھیں کہ اگر 5-10% لوگ ہماری بربادی کی اسکیمیں بنائیں اور ہماری ہلاکت کی کوششیں کریں، اور اگر ہم نے خدمت کا کام بڑے پیمانے پر کر لیا ہوگا تو اسباب کے طور پر اللہ ان 70-80% غریبوں اور مظلوموں کو ہمارا مددگار بنا کر کھڑا کر دے گا۔ اور پھر دیکھنا کہ یہ ملک، اس ملک میں کیا انقلاب آئے گا، کیا تبدیلی آئے گی۔ اچھی طرح سمجھ لینا، میں 20 بیانوں میں یہ بات کھل کے کہہ چکا، مجھے ذرہ برابر شک اس بارے میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ پیارا وطن، اس کا چپا چپا کلمہ توحید سے گونجے گا۔ اس ملک کی قسمت میں وہ نہیں لکھا جس طرف کچھ لوگ اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لکھا ہوتا تو الف ثانی کا مجدد اس ملک میں پیدا اللہ نے نہ کیا ہوتا۔ اللہ کا اسکیم کچھ اور ہے، لوگوں کے منصوبے کیا ہیں یہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی شروع میں بیان کیا۔ یہ تو لوگوں کے منصوبے ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا منصوبہ اور ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں گے، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منصوبے سے ہم کو باخبر اور آگاہ کرنے کے بعد اپنا منصوبہ بھی بتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واللہ متم نورہ، اور وہ یہ کہ بجھنا تو دور کی بات ہے، اللہ اس نور کی روشنی کو بھرپور کرنے والا ہے۔ الٹی بات ہے، وہ نہیں ہوگا جو کچھ لوگ چاہ رہے ہیں، وہ ہوگا جو اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ اور اس کے لیے جو اسبابی لائن، دیکھو یاد رکھنا، اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں تو اس وعدے کے پورا ہونے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اس زمین پر اس طرح کی محنت اللہ کی توفیق سے شروع کر دیتے ہیں اللہ کے بندے، اور لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ اس محنت کے نتیجے میں یہ فتح مل گئی۔ محنت کے نتیجے میں فتح نہیں ملتی، اللہ کے منصوبے اور فیصلے کے نتیجے میں اللہ اپنے کچھ بندوں کو اس محنت کی توفیق دیتے۔ یہاں بھی اللہ کا منصوبہ پورا ہوگا، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، انصاف کا نظام قائم ہوگا، ہدایت پھیلے گی، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ اپنے کچھ بندوں اور بندیوں کو کچھ کام کرنے کی توفیق دے گا، اور وہ جو اللہ کے بندے کام کر رہے ہوں گے وہ اللہ کا سلیکشن ہو، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں غریبی بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟
ملک کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے کہ بدتر ہو رہی ہے؟ روزگار بڑھ رہے ہیں یا بے روزگار بڑھ رہے ہیں؟ بظاہر یہ بہت بری خبر ہے، لیکن یہ بری خبر نہیں ہے، یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اگر مان لو بہت ایماندار حکومت ہوتی، لفظ بڑھاتا ہوں خدا نخواستہ، اگر برا لگے تو بعد میں ویڈیو والے ایڈٹ کر دینا، اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک میں ایماندار حکومت ہوتی، اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک میں سچ بولنے والے پردھان سیوک ہوتے، جھوٹ کا عالمی ریکارڈ نہ توڑتے روزانہ، پورا ملک بہت ہی ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا، ہر ڈپارٹمنٹ انتہائی ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا، کوئی کرپشن نہ ہوتا، کوئی بے ایمانی نہ ہوتی، تو بتاؤ کام کرنے کے مواقع تھے؟ سب کو کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان مل رہا ہوتا، سب کو روزگار مل رہا ہوتا، صحت کی بہترین خدمات ہوتی، ہر مریض کو شاندار مفت علاج مل رہا ہوتا، ہر بچے کو تعلیم مل رہی ہوتی، ہر کسان کو مزدور کو اس کا حق مل رہا ہوتا، تو پھر یہ تو اللہ کی شکر ادا کرو۔ کوئی نہیں کہہ رہا الحمدللہ۔ بیلگام کے لوگ پہلے اتنے سمجھدار نہیں تھے، لیکن کہہ دو نا، میری رعایت میں کہہ دو الحمدللہ، واقعی سمجھو اللہ کے غیبی نظام۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز بری لگے لیکن وہ بہت شاندار اور مفید ثابت ہو۔ اب چونکہ مریضوں کو علاج نہیں مل رہا، بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، کسانوں کے حق چھینے جا رہے ہیں، مزدوروں کے حق چھینے جا رہے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ اب اگر ہم لوگ اپنی دو چیزیں منظم کر لیں، ہر انسان کو ہمارے اندر، ہر انسان کو اللہ نے دو صلاحیتیں دی، دو چیزیں دی، ایک تو کوئی نہ کوئی صلاحیت ہر انسان کے اندر، صلاحیت سمجھتے ہو؟ اب کنڑ تو میں جانتا نہیں، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، کوئی اچھا پڑھا سکتا ہے، کوئی اچھا کھانا پکا سکتا ہے، کوئی کھیتی کر سکتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر، کوئی شاعر، کوئی قوال، اور پتہ نہیں کیسی کسی صلاحیتیں، ہر انسان کو صلاحیت، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ دوسرے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صلاحیتوں کے علاوہ 4 پیسے بھی دیتا ہے۔ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ انگریزی میں زیادہ سمجھتے ہیں، سمجھتے ہو نہ سمجھتے ہو، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم کو انگریزی بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بھارت کے ناگرک تو اگر ان کو کوئی گالی بھی انگریزی میں دے تو وہ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، کیا آپ نے ہم کو اس قابل تو سمجھا کہ آپ نے ہم کو انگریزی میں گالی؟ یہ تو ہمارے دادا پردادا کا بھی نصیب نہیں تھا۔ تو اس لیے میں انگریزی میں کہتا ہوں، ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز، دو چیزیں ہر ایک کو ملتی ہیں۔ یہی صلاحیتیں اور یہی 4 پیسے اگر ان کو صحیح طریقے پر اجتماعی طور پر منظم کر دیا جائے، آرگنائز کر دیا جائے، مثلا اب آج میں عملی بات کہہ رہا ہوں، رحمان فاؤنڈیشن کے جتنے ذمہ دار اور کارکن یہاں موجود ہیں وہ بھی سن لیں، اور عام علماء اور نوجوان بھی سن لیں۔ آپ ایک آواز لگائیے، آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ
1 گھنٹہ روز سماج کی خدمت کے لیے دیجیے، صرف 1 گھنٹہ۔ کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں؟ جو خدمت آپ کر سکتے ہوں، یہاں کے علماء اور رحمان فاؤنڈیشن کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے 1 گھنٹے کو اس خدمت کے لیے استعمال کریں۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ میں بچوں کو قرآن پڑھا سکتا ہوں، سینکڑوں لوگ ہوں گے، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے آپ قرآن پڑھائیں۔ اگر آپ کچھ لوگ اردو پڑھا سکتے ہیں، کچھ لوگ انگلش پڑھا سکتے ہیں، کچھ لوگ ہندی یا کنڑ پڑھا سکتے ہیں، کچھ لوگ سائنس پڑھا سکتے ہیں، کچھ لوگ اور کوئی سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں، اب اپنی خدمات پیش کیجئے کہ میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے کسی غریب بچے کو پڑھا سکتا ہوں بغیر کوئی فیس لیے، اللہ کے لیے میری مغفرت ہو جائے، اس لالچ میں، اس نیت کے ساتھ میں پڑھا سکتا ہوں۔ اگر آپ وکیل ہیں تو آپ اپنا 1 گھنٹہ اس لیے دیجئے کہ بھئی کسی غریب کا کوئی کیس ہو، جو غریب بیچارہ اپنی غربت کی وجہ سے عدالت میں نہیں لڑ پا رہا، تو رحمان فاؤنڈیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان غریبوں کے کیس کو ایسے وکیلوں تک پہنچائے جو یہ کہیں کہ غریبوں کا کیس میں فیس لیے بغیر لڑوں گا۔ میں ایسے وکیلوں کو خوشخبری سناتا ہوں، جتنا ثواب آپ کو حج اور عمرے کا ملتا، اتنا ثواب آپ کو ایک غریب کا بغیر فیس لیے کیس لڑنے سے ملے گا۔ یہ مطلب صلاحیتوں کو منظم کرنے کا۔ ہزاروں، اگر آپ جیل وزٹ کریں، ایک بار سرکاری اجازت لے کر، آپ ایک NGO ہیں رحمان فاؤنڈیشن کو تو بہت سے انعام بھی ملے، آپ کی خدمات کو تسلیم بھی کیا گیا، آپ اگر کلیکٹر کے ہاں ایک اپلیکیشن دیں یا اس کے تھرو IG جیل سے کوئی اجازت مانگیں یا منسٹر آف جیل ان سے آپ پرمیشن مانگیں کہ ہم جیل میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جیل جانا ہم صرف اس لیے چاہتے ہیں، ہم وہاں کوئی پرموشن نہیں کریں گے، کوئی بیان نہیں کریں گے، ہم وہاں کے غریب جیل میں جو لوگ پڑے ہیں، جو اپنی بیل اپلیکیشن موو نہیں کر پا رہے، ضمانت کی درخواست غربت کی وجہ سے دے نہیں پا رہے، میں بہت دفعہ خود گیا ہوں دیکھنے کے لیے، اتنا دکھ ہوتا تھا کہ کئی 100 قیدی جیل میں کئی سال سے پڑے، 10,000 روپے جرمانہ لگا ان کے اوپر، لیکن وہ 10,000 روپے ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے پڑھے۔ کیا یہ مشکل کام ہے؟ آپ بتاؤ۔ اگر آپ جیل کے ایک قیدی کو اس کا جرمانہ ادا کر کے رہا کر دو گے، اللہ آپ کو جہنم سے رہا کر دے، معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں بار بار قیدیوں کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانا، قیدیوں کو رہا کرانا، بڑی فضیلت اس کی بیان کی، لیکن بالکل ہمارے معاشرے میں یہ کام شاید اکثر جگہ پر بالکل نہیں ہو رہا۔ بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے، حکومت احسان مانتی ہے۔ ایک بار ہم نے ایک کام کیا جب پہلی مرتبہ، تو 1 سال بہت سی درخواستیں عدالت میں پیش ہوئیں، غالباً 30 درخواستیں، ان میں سے کچھ جرمانے کی تھی، کچھ ضمانت کی تھی۔ تو جج جو تھا اس نے وکیل سے پوچھا کہ بھئی یہ ایک ہی ایریے کی اتنی درخواستیں اچانک، اور یہ پرانے کیسز ہیں، کوئی 2 سال پرانا ہے، کوئی 5 سال پرانا ہے، یہ آج آپ ایک دم سے اکٹھا کیسے کورٹ میں پیش کر رہے ہیں؟ تو وکیل نے جج کو بتایا کہ صاحب ایک سنستھا ہے، اس سنستھا نے، اس آرگنائزیشن نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جیل میں جتنے ایسے غریب قیدی ہوں گے جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیچارے اپنی درخواست عدالت میں پیش نہیں کروا پا رہے،
تو وہ سنستھا ان کی مدد کرے گی۔ اس لیے ان سب کی درخواست ہم نے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور آج تو صرف 30 درخواستیں آئی ہیں، اور بھی درخواستیں ہیں، کوئی آپ کے کورٹ میں لگے گی، کوئی کسی اور کورٹ میں لگے گی۔ تو اس جج نے کہا کہ یہ بات اگر ہے تو اس نے اپنے پی اے کو تینوں کو حکم دیا اور یہ کہا، جو سرکاری وکیل تھا ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو سرکاری وکیل نے کہا نہیں صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس نے کسی قسم کی بحث سنے بغیر اپنے تینوں سے کہا کہ ان ساری درخواستوں کو لکھ دو کہ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، سب قبول۔ اسی دن لوگ رہا ہو گئے۔ اب جیل میں جب ان کی رہائی کا حکم پہنچا تو وہ تو حیران رہ گئے، کیا ہوا، کیسے رہائی کا حکم آ گیا؟ ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کے کیس کو رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے پیش کیا گیا۔ تو لوگوں ان قیدیوں میں سے شاید آدھے سے زیادہ رہا ہو کر اپنے گھر نہیں گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس سنستھا کے جو کون لوگ ہیں چلانے والے، تو لوگوں نے میرا نام بتایا۔ میں اب آگے بتا نہیں سکتا کہ وہ لوگ جب جیل سے آئے اور جب وہ میرے پاس آئے تو دہاڑے مار کر رو رہے تھے، قدموں پر گر رہے تھے، اور بالکل یہی کہ آپ دیوتا ہو، آپ بھگوان ہو۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہماری زندگی جیل میں گزر جائے گی، ہماری تو لاش جیل سے نکلے گی۔ یہ اتنا آسان کام ہے۔ ایک مثال دی میں نے، وکیل بہت کچھ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کر سکتے ہیں، انجینئر کر سکتے ہیں، ٹیچر کر سکتے ہیں، عام نوجوان کر سکتے ہیں، عورتیں کر سکتی ہیں۔ اپنے شرعی اصولوں کا لحاظ کر کے عورتیں بھی خدمت کر سکتی ہیں۔ کتنے کام ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں، اور بہت سی عورتیں اسپتالوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اگر ہماری عورتیں عیادت کے لیے جائیں پردے اور محرم کے ساتھ، اور ان عورتوں کی مزاج پرسی کریں، تو میں آگے اس کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے کہنا مشکل ہے۔ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں اسی طرح کا۔ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھا، بہت پرانا واقعہ ہے۔ ہوائی جہاز میں اخبار دیکھنے کو ملا، تو اس میں نے خبر پڑھی کہ لکھنؤ میں گورنر ہاؤس کی دیوار کے نیچے، دیوار کے پاس ایک عورت پڑی ہوئی ہے جو 70-75% جلی ہوئی ہے۔ ابھی زندہ ہے، مری نہیں ہے، لیکن خطرے میں ہے، اور اس کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے، ایک بچی ہے، اور وہ عورت بیچاری بستر پر پڑے پڑے پیشاب پخانہ سب ہو رہا ہے، وہ جو زمین پہ پڑی ہے اور بری حالت۔ وہ میں نے اخبار میں خبر پڑھی۔ جب میں ہوائی اڈے پر اترا، اس زمانے میں موبائل نہیں آیا تھا، تو میں نے ہوائی اڈے کے پی سی او سے لکھنؤ کے اپنے دفتر کو فون کر کے یہ بتایا کہ میں نے ابھی یہ خبر پڑھی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں لکھنؤ کے اخباروں میں بھی خبر آئی ہے، اور ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے، کچھ ڈاکٹر ہیں اور 2 ایک مستورات ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ گئی ہوئی ہیں، اور وہ جا کر ابھی ہم کو رپورٹ دیں گی تو ہم بتائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد لکھنؤ سے پھر فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ ان ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اگر فوری طور پر اس کو کسی اسپتال کے اس وارڈ میں داخل کیا جائے جو جلے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو شاید یہ بچ جائے، ورنہ جان خطرے میں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو میں نے ان لوگوں نے بتایا کہ لکھنؤ میں ایک ڈاکٹر شاہدہ خان ہیں جن کا نرسنگ ہوم ہے، اور انہوں نے رحمان فاؤنڈیشن کے لیے اپنے نرسنگ ہوم کا ایک بیڈ بالکل ہمیشہ کے لیے خالی رکھتی ہیں، وہ کہ جیسے ہی رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے کسی غریب مریض یا مریضہ کو بھیجا جائے گا تو ہمیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑے گی کہ ہمارا اسپتال میں جگہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر عائشہ خان کو اطلاع کر دی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ فوراً اس مریضہ کو لے کر آئیں۔
میرے عزیز نوجوانوں ساتھیوں کو، اور اگر مشورہ سن رہی ہیں میری بچیوں اور بہنوں، 4 مہینے وہ عورت اس ہسپتال میں رہی اور اللہ نے اس کو مکمل شفا نصیب کی۔ خاص بات یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری جو جلے ہوئے مریض یا مریضہ کی کرنی پڑتی ہے، تو 2 یا 3 مرتبہ اس کا آپریشن پلاسٹک سرجری والا کرنا پڑا۔ اس کے کرنے والے ایک ڈاکٹر ایک غیر مسلم پروفیسر کھنہ تھے، جو لکھنؤ کی میڈیکل یونیورسٹی کے برن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ ان کی ایک آپریشن کی فیس 1 لاکھ روپے تھی۔ 2 یا 3 آپریشن ہوئے۔ جب ڈاکٹر کھنہ کو جب وہ گئے دیکھنے کے لیے، تو ان کو یہ تعجب ہوا کہ میں 2-3 بار آیا ہوں، مریضہ تو ہندو ہے اور آپ لوگ سب داڑھی ٹوپی کرتے والے اور برقعے والی عورتیں ہیں، تو یہ کیا کیس کیا ہے، مجھے ذرا بتائیے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی، ہماری سنستھا تھوڑی بہت جو خدمت کر پاتی ہے وہ کرتی ہے، ہم کو خبر ہوئی، ہم لوگ لے آئے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے نرسنگ ہوم میں یہ کہا کہ میں کوئی چارج نہیں لوں گی، بالکل سارا علاج فری ہوگا، اب باقی آپریشن وغیرہ آپ جس سے کرائیں گے اس کو فیس دینی ہوگی۔ تو ڈاکٹر کھنہ صاحب وہ جہاں کہیں ہوں، میری دعا ہے اللہ اپنے دربار کا سب سے قیمتی تحفہ ڈاکٹر کھنہ کو دے دے۔ دنیا سے جانے سے پہلے ڈاکٹر کھنہ نے جب یہ بات سنی تو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جب یہ بات ہے تو میں بھی سرجری کی آپریشن کی فیس 1 روپیہ بھی نہیں لوں۔ 4 مہینے کے علاج کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اب کل ہم ڈسچارج کر دیں گے، گاؤں والوں کو بلا لو، بھی اس عورت سے کہا گھر والوں کو، تاکہ تم کو لے جائے۔ میری اہلیہ اور میری بڑی بیٹی روزانہ چاہتی تھی اس کی عیادت کو، اور وہ اس کے کپڑے لے کر آتی تھی، گھر میں دھو کر بھیجتی تھی۔ ہمارے ہی گھر سے اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا اس عورت کے لیے روزانہ جاتا تھا۔ تو جب اس دن میری اہلیہ اور بڑی بیٹی اس عورت کے پاس گئیں اور کپڑے وپڑے لے کر گئیں، ساڑی لے کر گئیں کہ بھئی کل چھٹی ہوگی تم گھر جاؤ گی، تو یہ تحفہ ہماری طرف سے۔ اب سنو، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننا۔ اس عورت نے کہا پہلی بار میری اہلیہ سے کہ باجی دنیا کی آگ سے تو آپ نے ہم کو بچا لیا، اب مرنے کے بعد کی آگ سے بھی بچا لیجیے، میں اس سے پہلے گھر نہیں جاؤں گی جب تک آپ مرنے کے بعد والی آگ سے مجھ کو نہ بچا لیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنی اس بندی کو ہدایت دی، اس نے کلمہ پڑھا، 7 دن گھر پر رہ کر پاکی اور نماز کے موٹے موٹے مسئلے سیکھے۔ اس کے بعد وہ جو اپنے گاؤں میں گئی، تو اب سنو، 24-25 گھرانے اس عورت کے اخلاق اور اس کی کڑن کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ کا غلام بن گئے۔ کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیا نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا، رحمان فاؤنڈیشن نے اتنے بڑے علاج کے بیڑا اٹھایا، آپ سمجھ رہے ہو کہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے، کیسی مدد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اخبار میں، شہر کے ایک اخبار میں خبر چھاپ دی، ہم لوگ خبر نہیں چھپواتے، لیکن شہر کے ایک اخبار نے خبر چھاپ دی، یہ کیسی مریضہ ہے، منی دیوی اس کا نام ہے، اور فلاں اسپتال میں فلاں نمبر بیڈ پر ہے، اور اس کا رحمان فاؤنڈیشن علاج کرا رہا ہے، 2 مہینے ہو چکے، ابھی اور کئی مہینے رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلے ہی دن رحمان فاؤنڈیشن کے دفتر میں مردوں اور عورتوں کی قطار لگ گئی، یہ 5000 ہماری طرف سے، یہ 2000 ہماری طرف سے۔ ایک ٹھیلے والا، کھینچنے والا مزدور وہ آیا اور اس نے اپنی مزدوری کی کمائی نکالی، ان نوٹوں پر پسینے لگے تھے، اس نے کہا یہ 200 روپے ہیں، یہ ہماری طرف سے اس کے علاج میں رکھ۔ اللہ کی مدد، برکتوں کی بارش اللہ کے بندوں کی خدمت پر آتی ہے۔ خدا کی قسم، کسی ماں کو اپنے کسی اکلوتے بچے سے اتنا پیار نہیں جتنا اللہ کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خدمت کریں گے
تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دیا زندگی میں ایک بار، تو اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں اس عورت کا نام جہنمیوں کی فہرست سے ابھی نکالو، جنتیوں کی فہرست میں اس کا نام لکھو، اور گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کی، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے بندوں سے، مسلمانوں سے نہیں، سب بندوں سے، سب انسانوں سے اللہ کو کتنا پیار ہے، ہم اس کو جانتے نہیں۔ اس لیے ایک کام عملی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ سب آج وعدہ کرو کہ خالی سن کر نہیں جاؤ گے، سن کر مت جاؤ، خدا کے لیے آپ پکڑو ان کو، مولانا ساجد صاحب کو، حنیف کو، مولانا سلیم صاحب کو، دوسرے علماء کو، مولانا عبداللہ صاحب کو، میں تو سب کے نام بھی نہیں جانتا، ان کو پکڑو، ان سے کہو ہم کو یہ کام سکھائیے، ہم کو تربیت دیجیے، ہم کو لے کر چلیے ایسی جگہ جہاں غریبوں کی خدمت ہوتی ہو۔ یہ کام اگر امت کرے گی نا تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ ایمان پر جمنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پھر یہ ہوگا وہی قوم جو قتل کا، ہلاکت کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اسی قوم کے لوگ ہمارے محافظ بن کر کھڑے ہوں گے۔ بتاؤ خالد بن ولید حضور کے محافظ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ اکرمہ ابن ابی جہل حضور کے محافظ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ ابو سفیان ابن حرب یہ حضور کے محافظ اور غلام اور عاشق بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ کتنے صحابہ تھے، کل تک حضور کے دشمن تھے، حضور کے اخلاق اور خدمت دیکھ کر حضور کے غلام اور عاشق بن گئے۔ یہی تاریخ انشاءاللہ پھر دہرائی جائے گی۔ دوسری بات اور کہتا ہوں، میں نے جو آیت پڑھی تھی، یہ جو کچھ میں نے کہا یہ فَاثْبُتُوا کی تشریح تھی، جمع رہو کی ترکیب بتائی میں نے، اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا۔ دوسری چیز ہے خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، خوب یاد کرنا۔ خاص بات یہ تم کو بتانا چاہتا ہوں، ان دنوں میں بہت کثرت سے اللہ کی یاد کرو گے تو انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ، دنیا بدل جائے گی۔ یہ بالکل یقین کے ساتھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ کچھ خاص ذکر ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں جو میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کاغذ قلم ہو تو اس پر لکھ لو، جس کے پاس کاغذ قلم ہو لکھ لو، جس کے پاس نہ ہو اپنے موبائل میں ریکارڈ کرو۔ اتنی دیر کے لیے موبائل کو فلائٹ موڈ میں لگا کر اس کو ریکارڈنگ اس کی آن کرو، ورنہ آپ ظاہر ہے کہ یاد نہیں رہے گا۔ مگر پہلے وعدہ کرو کہ آپ یہ نہیں کہو گے یہ بہت زیادہ ہے، آپ ہمت کر کے اللہ کا ذکر بڑھاؤ۔ کچھ جب ایسے حالات آتے ہیں تو اللہ کی مہربانی عجیب ہے، رحمت عجیب ہے، قدرت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت خود اپنے بعض بندوں پر کھول دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس دور میں انشاءاللہ یہ ذکر جو میں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے پابندی سے کیا تو وہ فرشتے کروڑوں کی تعداد میں جو اللہ کے اشارے کے انتظار میں ہیں، انشاءاللہ وہ اس زمین کا پورا نظام بدل دینے کے لیے اللہ کے حکم سے اتر آئیں۔ آپ لوگ نوٹ کرنے کے لیے، یہ ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ روزانہ 12,000 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو،
12,000 کی تعداد سے گھبرانا مت، صرف یا مجیب پڑھ رہا ہے، صرف یا مجیب اللہ کا تعالیٰ کا نام ہے۔ اور مجیب کہتے ہیں اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، اے فریادوں کے قبول کرنے والے۔ ساری دنیا دعا مانگ رہی ہے، امت دعا مانگ رہی ہے، حرمین شریفین کے امام دعا مانگ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے امام دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ قبولیت میں دیر لگ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے جو فیصلہ کرانا ہوتا ہے اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ جیسے کوئی روزی کی تنگی میں مبتلا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کسی انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کہا جاتا ہے تم یا معز یا معز یا معز۔ اسی طرح جب یا مجیب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ اللہ کی طرف جائے گا تو پوری امت کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ اب ارادہ کر لو اور اللہ سے مدد مانگو، انشاءاللہ اللہ وقت میں برکت دیں گے۔ ایک ہی وقت میں 12,000 پڑھو یہ بھی ممکن ہے، اور 6,000 صبح پڑھ لو، 6,000 شام پڑھ لو، یہ بھی کر سکتے ہو، اور آسان ہو جائے گا۔ دوسرے، ایک پارہ قرآن کی تلاوت ضرور کرو، اس میں ناغہ مت۔ یہاں تک کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج میں ان کو ایک کام بتاتا ہوں، جو قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور ایک پارے پر ہر سطر کے نیچے اپنی انگلی پھیرتے رہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اچھا ہے، اور یہ کہتے رہیں اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے۔ اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے عالم ایک گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی۔ جب وہ حج کو جانے لگے تو اپنی سہولت کے لیے جو گھر میں کھانا پکانے والا ایک ملازم تھا باورچی، اس کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ حج کے بعد اچانک وہ باورچی وہیں بیمار پڑا مکے یا مدینے میں، اور اسی بیماری میں اس کا وہیں انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد شاید اگلی ہی رات کو مولانا دریابادی نے خواب میں دیکھا کہ میرا باورچی جنت کے بہت اونچے مقام پر، اور وہ ان پڑھ دیہاتی آدمی تھا۔ تو خواب میں مولانا دریابادی نے پوچھا کہ بیٹا یہ اتنا اونچا مقام جنت میں تمہیں کیسے ملا؟ اس نے کہا صاحب میں کیا بتاؤں، آپ قرآن پڑھتے تھے۔ مولانا دریابادی نے تو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اردو میں الگ لکھی ہے، انگلش میں الگ لکھی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے تھے، دن رات قرآن میں لگے رہتے تھے، اور میں حسرت سے دیکھتا تھا آپ کو اور روتا تھا کہ میں ان پڑھ جاہل آدمی، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو مجھے جب فرصت ملتی تھی تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا، اور ہر لائن پر انگلی رکھ پھیرتے ہوئے اللہ سے یہ کہتا رہتا تھا کہ مالک یہو سچ ہے، مالک یہو سچ ہے، مالک یہو سچ ہے، مالک یہو سچ ہے۔ میں پڑھ تو پاتا نہیں تھا، صرف یہ کرتا تھا۔ جب میرا انتقال ہوا تو مجھے فرشتے جنت میں لے جانے، یہ کیا ہوا؟ تو میں حیرت میں رہ گیا۔ تو میں نے قبر میں فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی میں ان پڑھ جاہل آدمی، یہ جنت اور اس کے مقامات، یہ کھڑکیاں اور یہ کیا ہے؟
تو فرشتوں نے کہا مسکراتے ہوئے کہ اللہ نے وہ جو تم قرآن کی سطروں پر انگلی رکھ کر روتے روتے یہ کہتے تھے کہ یہود سچ ہے، یہود سچ ہے، اللہ نے اسی کو پسند کر کے تمہارے لیے جنت کا اعلیٰ مقام دے دیا۔ بہت کریم ہے اللہ، بہت مہربان ہیں، وہ ہمیں بہت کچھ اللہ دینا چاہتے ہیں، ہم ہی نہیں لینا چاہتے۔ تو ایک پارہ قرآن روزانہ پڑھا جائے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مرد یا بہن اگر نہ پڑھ سکے تو اس طرح کریں، اور ایک ایک آیت اگر سیکھنا بھی شروع کر دیں تو کیا کہنے۔ پھر ہر مہینے 3 روزے ضرور رکھیں، رکھو گے بھائی؟ دیکھو یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان کے علاوہ شعبان کے تو پورے مہینے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے۔ 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا تو امت میں بہت رواج ہے، ابھی 15 شعبان آئی بھی نہیں، تو 13، 14، 15 یہ پہلے سے معلوم رکھنا کب آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ مرد اور عورتیں 13، 14، 15 شعبان کو انشاءاللہ روزہ رکھیں، اور ہر مہینے 3 روزے رکھیں۔ یہ کروڑوں روزے جو اللہ کو پہنچیں گے نا، آپ 3 روزے رکھو گے، ہر شہر، ہر ضلع میں، ہر جگہ، آپ سوچو پورے ملک میں 25 کروڑ 30 کروڑ مسلمان ہیں، اگر ان میں سے 5 کروڑ مسلمانوں نے بھی ہر مہینے 3 روزے رکھے تو ہر مہینے 15 کروڑ روزے اللہ کو پہنچیں گے۔ اور روزے کی تلاوت کی یا مجیب پڑھنے کی نیت کیا کرو گے یہ بھی غور سے سن لو۔ اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور جس نیت سے بتانے والے نے بتایا ہے اللہ اس نیت کے ساتھ میں یہ اعمال کرنے بیٹھا ہوں۔ کیا نیت کرو گے؟ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اور اس کے علاوہ جس نیت سے یہ عمل بتانے والے نے بتایا ہے اللہ میں اسی نیت سے یہ اعمال کرنے بیٹھا ہوں، مجھ خطا کار امتی کی طرف سے ان اعمال کو قبول کریں۔ پھر پورے سال میں 4000 روپے اپنی حلال کمائی سے نکالو، اور بیواؤں کو، یتیموں کو، کسی غریب محتاج کو، کسی پریشان حال کو دے دو۔ پورے سال میں 4000، ایک دم سے 4000 نکالنا یہ بھی مناسب ہے، ایک دم سے نہیں نکال سکے تو تھوڑے تھوڑے کر کے پورے سال میں کم سے کم 4000۔ زکوٰۃ وغیرہ اس کے علاوہ ہے جو اور بھی آپ نکالتے ہو، لیکن یہ ان دونوں نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بھی سوچ لو کہ اگر مان لو سال بھر میں 5 کروڑ لوگوں نے 4000 روپے نکالے، کتنے بن جائیں گے؟ بتاؤ کتنے کروڑ بنیں گے؟ بڑے حساب داں بنتے ہو، آج بے عزتی ہو جائے گی بھائی۔ مولوی لوگ نہیں بتا سکتے، آپ ترکے کا مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ کہاں ہیں بزنس مین لوگ جو گنتے رہتے ہو ہر وقت یہ لال نوٹ ہے؟ بس 20,000 کروڑ، 20,000 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اس نیت سے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جب اللہ کو امت کو کچھ دینا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کچھ اشارے کرواتے ہیں۔ اور یہ سارے اعمال کرو گے۔ ایک بات اور بتاؤں، اس پر تھوڑا آپ کو تعجب ہوگا، تلاوت کے بعد یا مجیب پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد آپ کوئی دعا نہیں مانگو گے، سمجھے؟ اللہ میری بیوی کے بندے آ جائیں، اللہ میری بیوی کے سونے کی چوڑیاں آ جائیں، اللہ میرے داماد کا کویت کا ویزا آ جائیں، اللہ یہ سب کچھ نہیں، کوئی دعا نہیں مانگو۔ یہ دعا
پورا سال کا جب ذخیرہ اللہ کے حضور میں بھیجا جائے گا تب دعا مانگی جائے گی۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ روزانہ کا اپنا اکاؤنٹ اپنے پاس نوٹ کریں۔ آج میں نے یا مجھے وہ کتنی بار پڑھا، روزانہ نوٹ کرو، اور 25 رمضان تک یہ عمل جاری رکھو۔ اس کے بعد کسی بھی ذریعے سے مجھ تک وہ ٹوٹل بھی، آپ بات سمجھ گئے نا کہ میں نے اتنے لاکھ مرتبہ یا مجیب پڑھ لیا، اتنا میں نے قرآن کی تلاوت کر لی، اتنا میں نے صدقہ نکال دیا، اتنے میں نے روزے رکھ لیے۔ یہ آپ کو صرف 25 رمضان تک کر کر آپ کو مجھے اطلاع کرنی ہے کہ کتنا ہو گیا۔ اس کے بعد جو دعا جو کرنے والے ہیں وہ کریں گے۔ ابھی بھی میں بتا دوں، کچھ لوگوں کے دماغوں میں سوالات آئیں گے کہ یہ کون سی نئی چیز ہے، تو میں بتا دوں، سوال کرنے والے کسی اچھے حکیم سے رجوع کر لے، کسی سوال کا میں جواب نہیں دوں، سمجھے؟ انشاءاللہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں اس کا نقصان آپ کو نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ہر چیز پوچھی نہیں جاتی۔ آپ نے کبھی اپنے ابا سے پوچھا ہے آپ نے میری اماں سے شادی کیوں کی؟ پوچھو، انشاءاللہ شام تک نماز جنازہ تیار، ایسی پٹائش ہوگی کہ 14 طبق روشن ہو جائے۔ آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ نہ مصیبت میں پھنس گیا، نہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہوتا، نہ مجھے 10ویں 12ویں کا امتحان دینا پڑتا۔ ہر بات پوچھی نہیں جاتی، سمجھے؟ کچھ باتیں ایسی بھی کر لو جو بغیر سمجھ کر بھروسے کے ساتھ عمل کرو، کچھ باتیں ایسی بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ جب اس طرح کا ذکر کرو گے تو امید ہے اللہ واذکروا اللہ کثیرا میں اس کو شامل کر لے۔ باقی آپ اور جو معمولات کرتے تھے وہ جاری رکھنا، وہ بند نہ کرنا۔ وہ مجھے سمجھداروں کی سمجھداری سے بہت ڈر لگتا ہے، اور میں پہلے ہی کہہ چکا کہ اس مرتبہ بیلگام کے لوگ پہلے سے زیادہ سمجھدار نظر آ رہے، تو سمجھداروں کی سمجھداری سے ڈرنے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اور جو معمولات کرتے تھے وہ بند مت کرنا، وہ جاری رکھنا۔ اس کے علاوہ یہ بڑھا دینا، انشاءاللہ وقت میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا، دل کو سکون ملے گا، اور اصل تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر پوری امت کو اللہ تعالیٰ عزت، سربلندی اور سکون و اطمینان عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ یاد رکھنا، روزانہ کے ان معمولات کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ 25 روزانہ گنتی اپنے پاس نوٹ کرو، اور 25 رمضان تک کسی بھی ذریعے سے مجھ تک یہ تعداد بھجوا دو کہ یہ تعداد میں یہ عمل کیا، اتنی تعداد میں یہ عمل کیا، یہ اتنی تعداد میں یہ عمل کیا۔ کیا پتہ اسی رمضان کی 27ویں شب میں اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے اتر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مسجد کے سلسلے میں، اپنی مسجد کے سلسلے میں کچھ کہنا ہے؟ ہاں، اب ہماری اعلان کر دوں، بقیہ مولانا ساجد صاحب کریں گے۔ یقین رکھو کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں
اور اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے کی ہمت کو بڑھاؤ۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ 70-80% خرچ کرتے تھے صاحب، تو بڑھاؤ، یقین کرو جتنا بڑھاؤ گے اللہ تمہاری آمدنی بڑھائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں 2 تقاضے، ایک تو یہاں وضو خانے کا کام ہو رہا ہے، ہوگا، اس کا تقاضا ابھی تفصیل سے مولانا ساجد صاحب رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو، اس مکتب کو بہت مبارک کرے۔ میں سچ کہتا ہوں، اس اللہ اپنے رسول کے اور اپنے اس عاشق بندے قطب الدین ملا مرحوم علیہ الرحمہ پر اپنی رحمت کی تجلیات کی بارش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کو طاقتور سے طاقتور کر دے، ان کے تمام ساتھیوں کو اعلیٰ درجے کا توکل اور تقوی اللہ عطا فرمائے۔ بڑی بابرکت شخصیت تھی، بہت بابرکت شخصیت۔ میں بہت کچھ محسوس کرتا ہوں اور دن بدن مجھے مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں کہ اتنے سادہ نظر آنے والے اس بندے درویش کو لوگوں نے پہچانا نہیں۔ وہ بہت عالی نسبت کے شخص تھے، اور یہ سب انہی کی کا لگایا ہوا پودا ہے، انہی کی آرزوؤں کی تکمیل ہے، اور یہ عجب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس کی تکمیل دیکھنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر دے، اور ہم سے اگر کوئی کوتاہی ان کی قدر اور خدمت میں ہوئی ہو تو اللہ ہمیں معاف کر۔ اس لیے اس مرکز کے ہر تقاضے کو آپ لوگ سنجیدگی سے اوڑھو، جلدی سے جلدی جو کمیاں ہیں وہ پوری کرواؤ، وضو خانہ ہو یا کچھ، اس میں جی جان سے اپنے مال کو خرچ کرو، اور شاید ابھی تقاضے اگر لکھوائے جائیں تو اس کا بھی موقع ہو۔ اسی طرح نیرل میں جو اللہ تعالیٰ نے خانقاہ بسائی ہے وہ بھی قطب الدین ملا صاحب ہی کے نام اعمال۔ میں کس کو آج سمجھاؤں کہ میں لکھنؤ سے نکلنے پر کبھی آمادہ نہ ہوتا اگر قطب الدین ملا صاحب مجھے کھینچ کر نہ جائے۔ حیرت ہوتی تھی مجھے، وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ کم سے کم مہینے میں کچھ دن ادھر گزار لیں تاکہ ہمارے ساتھی بھی ذرا آ جا سکیں۔ شاید یہ انہی کی سچی محبت تھی جس نے مجھے آمادہ کیا، اور شاید انہوں نے میرے حضرت سے کچھ تنہائی میں کہا ہو، مجھے ایسا گمان تو ہے، یقین نہیں، کہ حضرت نے مجھے پھر باقاعدہ اس کا حکم دیا۔ تو وہ جو نیرل کی خانقاہ ہے وہاں مسجد نہیں تھی ابھی تک، ٹین شیڈ وغیرہ میں کام چل رہا تھا، اب وہاں مسجد کا کام ہو رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے بہت بڑی مسجد بن رہی۔ میں تو تیار نہیں تھا، کئی سال تک میں انکار کرتا رہا کہ اتنی بڑی مسجد اور شاندار مسجد بنانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے بحث کرتا رہا لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ بالآخر ایک عجیب واقعہ ہوا، میں اشارے کر دیتا ہوں۔ کچھ غیر مسلم انٹلیکچوئلز، پروفیسرز، مجھ سے محبت کرنے والے غیر مسلم لوگ ایک ہنگامی مشورے کے لیے میرے پاس نیرل میں آئے، اور وہاں ہم لوگ فائنل مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے آرکیٹیکٹ کے بنائے ہوئے نقشے، ڈرائنگز سب سامنے پھیلے ہوئے تھے، اور میں اپنے ساتھیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنی بڑی مسجد مت بنواؤ، قوم کا اتنا پیسہ اتنی بڑی مسجد میں مت لگاؤ، اور ساتھی مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نہ میں ان کو مطمئن کر پا رہا تھا نہ وہ مجھے مطمئن کر پا رہے تھے۔ اتنے میں وہ نان مسلم 4-5 لوگ یا شاید 6-7 تھے، وہ اچانک آ گئے۔ مجھے تھوڑی سی الجھن بھی ہوئی کہ بغیر وقت لیے کیسے آ گئے یہ لوگ، لیکن ان لوگوں نے معذرت کی اور یہ کہا کہ ہم صبح سے آپ سے
کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی اور ارجنٹ مشورہ تھا، اس لیے ہم لوگ آ گئے۔ چند منٹ ہم کو دے دیجئے۔ خیر میں نے ان سے وہ ضروری بات کی۔ اس کے بعد جب تک چائے وائے چل رہی تھی تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کوئی کنسٹرکشن کا پلان ہے، کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے؟ تو بتایا کہ ان کو کہا ایک مسجد بننی ہے یہاں، اور اب گورنمنٹ کے سارے پرمیشنز مل گئے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں چھوٹی مسجد بنے، ساتھی چاہتے ہیں کہ بڑی مسجد بنے۔ تو ان میں سے ایک نے عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ نعمانی صاحب ہماری اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی رائے دیں۔ میں نے کہا بتا، ضرور بتائیں۔ انہوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مسجد بنائے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہو سکتا ہے ہم لوگ تو اپنی زندگی میں شاید کچھ بڑا فیصلہ نہ کر پائیں، لیکن ہم کو یہ امید ہے کہ ہماری اولادیں یا اولادوں کی اولادیں وہ ضرور کلمہ پڑھیں گی، اور بڑی سے بڑی مسجد چاہیے، اور ہم تو آپ ہی کے پاس بھیجیں گے تربیت کے لیے۔ ہم کو تو آپ ہی کی زبان سے اصلی اسلام سننے کو ملتا ہے، تو اس لیے ہم وہیں بھیجیں گے۔ بس یہ سنا تو میں تو بالکل، میرے تو عجیب حالت ہو گئی۔ میں یہ سمجھا کہ ٹھیک اس مشورے کے وقت میں اللہ نے ان کو بھیجا۔ تو وہ بڑی مسجد بن رہی ہے تو اس میں خرچ بھی بہت ہو رہا ہے۔ میں یہاں کے لوگوں سے بھی امید کرتا ہوں، آپ لوگوں سے، کہ آپ کا بھی اس مسجد میں حصہ ہونا چاہیے۔ ایک مصلی اس مسجد کا، اس کے 15,000 روپے اس کی لاگت آتی ہے، تو یہاں کے تقاضوں کے ساتھ آپ وہاں کے بارے میں بھی بڑھ چڑھ کر لکھوائیں۔ کوئی 1 مصلی، کوئی 2 مصلی، کوئی 10 مصلی، علاقوں کے اعتبار سے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں۔ نشهد أن لا إله إلا أنت، نشهد أن لا إله إلا أنت، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا 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 ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقتاً آپ ہم سب نہایت گندے ہیں۔ اے رب کریم، اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمائے، اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہم بہت پہلے سچی توبہ کر چکے ہوتے، نیک بن چکے ہوتے، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال و اخلاق بہتر ہو گئے ہوتے، ہماری نمازیں، ہمارے جذبات، ہماری تمنائیں سب بہتر ہو گئی ہوتی۔ بار بار موقع ملتا رہا، مگر ہم نے اپنی سستی اور کاہلی اور مختلف کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج معاف فرما دیجیے۔
آج معاف فرما دے۔ اے معاف کرنے والے، اے حنان و منان، اے غفار و ستار، اے رحمان، اے رحیم، اے ودود، اے کریم، ہم آپ کو آپ کی تمام اسماء و صفات کے واسطے سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اللہ ہماری بیویوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہماری نسلوں کو معاف فرما۔ بار الہ ہمارے اس وقت کی جڑنے کو قبول فرما۔ اللہ ایک بار صرف ایک بار اگر آپ رحمت کی نظر سے ہمیں دیکھ لیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ ایک بار رحمت کی نظر ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی باتیں ہیں، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ ہم ہر اعتبار سے گرے پڑے ہیں، اللہ یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ دینی مجلسوں میں آنے دیتے ہیں، بیٹھنے دیتے ہیں، ورنہ آپ کی ذات عالی کی قسم، آپ کے علم غیب کی قسم، شاید ہم میں سے اکثر تو اس کے حقدار تھے کہ جیسے ہی کسی دینی مجلس میں آنے لگتے، دروازے پر متعین فرشتے ہمیں تھپڑ مار کے بھگا دیتے، دھتکار دیتے اور ہم سے کہتے کہ اے باغی، تیرا کیا کام ہے اس مجلس میں، تو نہیں جا سکتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کا عملہ تیرے اعمال اور حرکتوں سے واقف نہیں ہے۔ اللہ مہربانی آپ کی، مگر ایک بات مانگنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب آپ نے سب عیبوں کو چھپا کر اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ بٹھا دیا، اچھی مجلس میں پہنچا دیا، تو پھر سب عیبوں کو چھپائے رہیے گا، کوئی عیب ہمارا کھلنے نہ پائے اللہ، اور ہمیں اسی طرح اللہ جنت میں بھی پہنچا دیجیے گا، اللہ جنت میں بھی پہنچا دیجیے گا، جہنم سے بچا لیجیے گا، اپنی سزا اور غصے سے بچا لیجیے گا۔ اے اللہ جتنے آپ کے بندے یہاں بیٹھے ہیں، جتنی بندیاں حاضر ہیں، جتنے دور بیٹھ کر سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے، اللہ کوئی تو ہوگا ان میں جو آپ کو پسند ہوگا، کوئی تو ہوگی بندی یا کوئی بندہ، کوئی ایسا نوجوان ہوگا جو بڑے مجاہدے کے ساتھ اپنی جوانی کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اپنی نگاہوں پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ اللہ کوئی تو ایسا غریب ہوگا جو اپنی غربت پر مطمئن ہوگا، اسے نہ آپ سے شکایت ہوگی نہ اپنی قسمت سے شکایت ہوگی۔ اللہ کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو غریبوں کی مدد کرتا ہوگا۔ اس میں تو علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، ائمہ مساجد بھی ہیں، آپ کے راستے میں نکلنے والے اور وقت لگانے والے اور نکل کر دین سیکھنے والے بھی ہیں، خانقاہوں میں دوڑ دوڑ کر آنے والے بھی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو محبت سے دیکھنے والے اور ان کے لیے غائبانہ دعا کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ ان میں سے کسی ایک کا واسطہ دے کر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آج ہمیں معاف فرما دیجیے، آج مغفرت دیے بغیر ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا۔ اے رب کریم، اے اللہ اس مکتب کو قبول فرما، اس خانقاہ کو قبول فرما، یہاں کے پڑھنے والے عزیز بچوں کو قبول فرما، نوجوانوں نونہالوں کو قبول فرما، ان کو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری، قرآن کا عاشق اور قرآن کا عالم بنا، اسلام کا داعی بنا، جان نشاور کرنے والا بنا، ان کو پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرما، اللہ ان کو ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما، اپنا قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے جو بندے اس وبائی بیماری میں یا کسی اور سبب
اسی بہانے سے اس سال میں آپ کے پاس حاضر ہوئے اے رب کریم، یا اس سے پہلے حاضر ہوئے، ایمان کا کوئی ذرہ لے کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرما، ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانی برادری کو بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ابھی خبر ملی کہ ہمارے لکھنؤ میں ایک بہت قریبی ساتھی ڈاکٹر خبیب کی اہلیہ کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما۔ خود ڈاکٹر خبیب صاحب سخت بیمار ہیں اور ICU میں داخل ہیں، اور ان کا بیٹا بھی کورونا پازیٹیو ہے، اے رب کریم اللہ ان کو صحت یاب فرما، صحت کاملہ عطا فرما، اے رب کریم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم ناقدرے ہیں، ناشکرے ہیں، اللہ نعمتوں کی بارش آپ کی طرف سے جاری ہے، باوجود اس کے کہ ہماری طرف سے گناہ پہ گناہ آپ کے پاس جاتے رہتے ہیں، مگر مہربان اللہ قربان جائے آپ کی محبت، شفقت اور پیار پر کہ آپ اپنی نعمتوں کا اتارنا بند نہیں کرتے۔ اللہ گناہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، مگر آپ ہم کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھتے ہیں، اے رب کریم آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے۔ بہت دن کے بعد اللہ ہماری سب کی دوستوں کی ملاقات ہوئی ہے، اللہ بار بار یہ موقع عنایت فرما، بار بار یہ موقع عنایت فرما۔ پورے سال ایسا گزر گیا جیسے کھیت کو پانی نہ دیا گیا ہو، اللہ ہماری روحیں سوکھ گئی، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمیں دینی مجالس میں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اے رب کریم ہم ترس گئے، ہماری روحیں ترس گئیں، اللہ ان نعمتوں کو ہم سے مت چھینیے، اللہ ہر طرف تو الجھنے ہیں، سکون ملتا ہے تو آپ کی یاد میں ملتا ہے، دین کے مذاکرے میں ملتا ہے، اللہ یہی ہماری روح کی غذا ہے، یہی ہماری بیمار روحوں کی دوا ہے، اس کے بغیر ہم جی نہ پائیں گے، اللہ یہ نعمتیں ہم سے مت چھینیے، ان نعمتوں کی ہم سے ناقدری ہوئی ہے، اللہ اب قدر کرنے والا بنا دیجئے، اب قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ بار الہ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے والدین بیوی بچوں کے حق میں بھی قبول فرما، بہوؤں دامادوں کے حق میں بھی قبول فرما، اے رب کریم ہمارے پرانے دور قریب کے تمام رشتہ داروں کے حق میں، اور اللہ پورے خاندانوں اور برادریوں کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے اس وطن کی وفاداری عطا فرما، اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر طرح کی دہشت گردی اور ہر طرح کے آتنکواد سے اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما، اللہ پوری دنیا کو محفوظ فرما، پوری انسانی برادری کو محفوظ فرما، تمام قوموں میں آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھا دیجیے، اے اللہ غربت کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو منظم کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہالت کو دور کرنے اور بیماروں کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ جو اسپتال اس شہر میں کل شروع ہوا ہے اے رب کریم اس کو بے حد کامیاب فرما، اللہ بے حد کامیاب فرما، اللہ اس میں برکت عطا فرما، اللہ جو مریض اس میں داخل ہو جائے وہ مکمل صحت اور شفا لے کر وہاں سے نکلے، اے رب کریم جی جان سے خدمت کی توفیق عطا فرما، اب تک آپ کی جن بندوں اور بندیوں نے اس میں تعاون کیا یا اس وقت ارادہ کیا یا آئندہ کریں گے، اللہ سب کو قبول خاص عطا فرما، اے بار الہ اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما، اللہ آنکھیں ترس گئی، بہت دن ہوئے اللہ دیار غیر و دیار کفر میں رہتے
اللہ ظلمت چھا جاتی ہے جب آپ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، جب گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے، جب خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہوتا ہے، جب مقام ابراہیم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جب حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، جب صفا و مروہ کا چکر لگانے کی توفیق ہوتی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے، جب حضرت بلال اور حضرت خدیجہ کی یاد آتی ہے، جب وہاں سجدے کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جہاں ہم سجدے کر رہے ہیں شاید آپ کے محبوب کا قدم یہیں پڑا ہوگا، اس زمین کو ہم پیار سے چوم لیتے ہیں، لرز و آنسوؤں کا نذرانہ وہاں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ بار بار وہاں حاضری عطا فرما، بار بار حاضری عطا فرما، حرم شریفین کی حاضری عطا فرما، مقبول حاضری عطا فرما۔ جنت البقیع میں جو خزانے دفن ہیں ان سب کو ہمارا محبت بھرا سلام پہنچا، جنت المعلا میں جو کچھ دفن ہیں ان سب کو ہمارا سلام پہنچا۔ اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما، اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کو دشمنوں کے چنگل سے عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ عزت اور فتح کا دور اب دکھا دیجئے، بہت دن ہو گئے بے بسی کا بے کسی کے ساتھ جیتے ہوئے۔ اے رب کریم، اللہ اب اس غلامی میں نہیں جیا جاتا، اپنے کرم سے عزت کے دن دکھا دیجئے، عظمت رفتہ واپس کر دیجئے، عظمت رفتہ واپس کر دیجئے۔ مانا کہ ہم خطا کار و گنہگار ہیں، مگر اللہ ہے تو آپ کے محبوب کے امتی، ہیں تو آپ کے محبوب کے امتی۔ اللہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر کچھ بندے ہنستے ہیں، اللہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ روئیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں بھی ہنسیں اور آخرت میں بھی ہنسیں، وہ بھی ہنسیں اور ہم بھی ہنسیں۔ اللہ نفرت کا جواب محبت سے دینے کا حوصلہ عطا فرما، اس کا سلیقہ ہمیں سکھا دیجئے، اس کا سلیقہ ہمیں سکھا دیجئے۔ رب کریم تمام مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے تمام اداروں، اسکولوں، کالجوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام NGOs کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے شاعروں اور ادیبوں کو اللہ بہتر توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، اللہ حلال آمدنی میں خوب برکت عطا فرما۔ اللہ اور خرچ کرنے کا بھی صحیح مصارف میں خرچ کرنے کا بھی خوب حوصلہ عطا فرما۔ اللہ ہر گھر میں میاں بیوی میں بے پناہ محبت پیدا فرما، غلط فہمیوں کو دور فرما، تعلقات کی خرابی کو بہتر تعلقات سے تبدیل فرما۔ اے اللہ ہر ساس اور بہو میں محبت بھرے رشتے پیدا فرما، ہر نند اور بھاوج کو سگی بہنوں جیسا پیار نصیب فرما، ہر گھر میں خوشیوں کا ماحول بنا، اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما۔ بار الہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے۔ ایک آخری التجا یہ ہے کہ ہم سب کے نام لے کر ایک بار ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالح مردوں اور عورتوں پر، تمام اولیاء اللہ محسنین امت پر، اور اللہ انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔